کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی تھی اس بات کی، ان الرسول حق کہ رسول تو حق ہے، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح روشن دلائل بھی آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے دے جو ایمان لاتی ہے اور پھر ایمان لانے کے بعد کفر کرتی ہے، وشہدوا حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے، ان الرسول حق کہ رسول حق ہے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان الرسول حق کہ رسول تو حق ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، اس بات کی گواہی دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی بن کر کے آئیں گے، کیونکہ ابھی تلک یہ اس گمان میں تھے، عیسائی یا اہل کتاب مشرکین سے لڑا کرتے تھے۔ جب بھی مشرکین اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑائی ہوتی تھی، جھڑپیں ہوتی تھیں، تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہمارا جب نبی آئے گا تو دیکھنا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، وہ آخری نبی ہوگا۔ یہ کہتے تھے وہ ہماری نسلوں سے نبی ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا، زور آور ہوگا، پاورفل ہوگا، اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور دیکھنا ہم تم پر غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی نسلوں میں سے آئے ہیں، بس فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اس بھائی کی نسل سے نہیں، اس بھائی کی نسل سے آ گئے۔ تو جب یہ آئے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب تھے یعنی یہودی اور عیسائی، یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کے خود گواہ تھے، اور یہ مشرکین اور کافرین سے اس بات پہ لڑا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی قوم سے آئے ہیں تو انہوں نے آپس میں تفریقہ کر لیا، آپس میں ہی جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو صرف اس خاندانی نبی کو مانیں گے جو کہ اسحاق کی نسل سے آئے گا، یہ اسماعیل کی نسل سے جو آئے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکاری ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کو میں ہدایت کیسے دوں جس کو خود ہدایت ملی ہوئی تھی اور اس بات کے وہ خود گواہ تھے کہ نبی آئے گا اور سچا نبی آئے گا، اور خود ہی اس بات کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی قوم جو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتی ہے، ایسا مریض کہ جو خود بد احتیاطی کرتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، تو طبیب بھی یہ کہتا ہے کہ تو خود اپنے لیے اچھا نہیں کر سکتا تو میں تیرے لیے اچھا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان خود ہدایت کے راستے کو جانتے بوجھتے اوائڈ کرتا ہے اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کر ضلالت کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، تو میں اسے ہدایت کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ آیت اس بات کا مظہر ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت پر چلنا یہ انسان کے اختیار میں۔ یہ کہنا کہ کافر کا کوئی قصور نہیں کہ وہ کافر ہے کیونکہ اللہ نے اسے کافر پیدا کیا، مشرک کا قصور نہیں کہ وہ مشرک ہے کیونکہ اللہ نے اسے مشرک پیدا کیا، قاتل کا قصور نہیں ہے، اللہ نے خود اسے قاتل بنایا ہے۔ تو یہ کسی جرم کی نسبت اللہ کی طرف نعوذ باللہ کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ خود یہ اعلان فرماتے ہیں قرآن میں، کافر قوم کو میں ہدایت کیسے دے دوں، کیونکہ وہ خود اس بات کی گواہ تھی کہ یہ بات سچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے، سچے رسول ہوں گے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی خود کتابوں پڑھ کر یہ خود گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ نبی سچے ہیں اور ہم ان کے پیروکار بن کر کے رہیں گے، اس بات کے خود یہ دعوے دار تھے۔ آج اگر یہ خود ہی اپنے دعوے سے پلٹ گئے ہیں تو میں انہیں ہدایت کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب ہم نے ایک قاعدہ قانون بنا دیا کہ ہدایت یہ ہے، ضلالت یہ ہے، ہم نے یہ انسان کو 2 ٹریک دے دیے ہیں، اب اگر انسان بھٹکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ ظلم کرتا ہے، اور جو بھی انسان ظلم کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا۔ جو اللہ کے قوانین سے انحراف کرتا ہے،
اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اولئک جزاؤہم، یہی بدلہ ہے ان کا، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پہلے بھی بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر کا جنازہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کی موت ہوتی ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک ضرب مارتا ہے، اور وہ ضرب ایسے مارتا ہے کہ اس کی ضرب کی آواز کو، اس کی تکلیف کو تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنوں کے، اور وہ صرف نہ یہ کہ تمام مخلوق اس کی یہ ضرب سنتی ہے، اس پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے اور اللہ کی تمام مخلوق اس سے ہمدردی کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، بلکہ تمام مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ اس شخص کی وجہ سے ہمارا رزق رکا ہوا تھا، آج اگر یہ مر گیا تو اللہ شکر ہے کہ یہ شخص دنیا سے چلا گیا اور آج ہمارے رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو جب بھی کوئی کافر مرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان علیہم لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا یہ لعنت چند گھڑیوں کی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ یہ لعنت کرنے والے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک کہ میدان حشر قائم نہیں ہو جاتا۔ یہ کافر آج مرتا ہے، کل مرتا ہے، قیامت سے قبل کبھی بھی مرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا یہ لعنت اس پر اس وقت تک رہے گی جب تک کہ میدان حشر قائم نہیں ہو جاتا، لا یخفف عنہم العذاب اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہ انصار میں سے ایک صحابی تھے، ایک شخص کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ غلط مذہب کے پیروکار ہوئے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ سے اسلام کی طرف آنے کے لیے پیش رفت کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو گواہ کر کے یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچایا کہ نبی میں بھٹک گیا تھا، میں گمراہ تھا اور میں دوبارہ تائب ہوتا ہوں، میں دوبارہ سے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الا الذین تابوا من بعد ذلک، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد، یعنی کفر کی طرف آتے ہیں، کفر کا اعلان ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور اس کے بعد اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔